اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مسلسل ہمارے جمعہ کے خطبات میں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اور میں نے 20ویں دعا جو کہ مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے اس کو کافی دنوں سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ۔ اس دعا کے آخری حصے میں امام جو دعا کر رہے ہیں وہ اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارا محمد و آل محمد پر اپنے درود و رحمت کا نزول فرما، وامنعنی من الصرف۔ اس کو ذرا سا غور کریں گے۔ پہلی دعا محمد و آل محمد اور صلوات کے بعد جو پہلی دعا اس میں یہ کی ہے وامنعنی من الصرف، اسراف سے مجھے محفوظ فرما۔ انسان کی زندگی میں اسراف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسراف کے اثرات جو منفی اثرات انسان کی انفرادی یا خانوادگی زندگی پر پڑتے ہیں وہ بہت برے ہیں۔ آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا وہ ایک الگ، اسی دنیا کی زندگی میں بھی اسراف کے اثرات یقیناً اچھے نہیں ہوتے، مگر سمجھنا یہ ہے کہ ہے کیا اسراف، ہے کیا۔ اسراف کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں فضول خرچی، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے لگیں، بیجا اخراجات، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے یا اپنے من کی بات کو ماننے کے لیے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، جی بھر نہیں رہا ہے، لہذا اتنے سے کیا ہوتا ہے، اور آدمی فضول خرچی کرنے لگے، بیجا چیزیں خریدے، اس کا استعمال کریں۔ خصوصی طور پر یہ اسراف مالیات میں ہوتا ہے۔ انسان نے محنت کی، مشقت کی، محنت و مشقت کے نتیجے میں اسے مال دنیا حاصل ہوا، خاص مواقع پر ممکن ہے آدمی اپنی ہی اولاد کے شادی بیاہ کے موقع پر، یا یہ کہ مہمان نوازی میں، یا اپنے ضرورت کی چیزوں میں جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنے لگے، اس کی واقعی ضرورت نہیں ہے، وہ اسراف ہوتا ہے۔ اسراف کے منفی اثرات ہیں، انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت نہیں رہ جاتی، شکوہ شکایت رہ جاتا ہے انسان کا، محنت کرتے ہیں اور آتا بھی اور برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی جلدی سے آدمی خرچ ہو جاتا ہے۔ خرچ ہو نہیں رہا، آپ خود خرچ کرتے ہیں، آپ نے بلا وجہ اس کو خرچ کے، جس کے لیے ایک محاورہ اردو میں آتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، چادر جتنی اتنی آدمی پاؤں پھیلاتا ہے، چادر سے زیادہ اگر آپ پاؤں پھیلا دیں گے تو یقیناً چادر آپ کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔
मेरे पाँव बाहर निकला हुआ, पाँव बाहर निकल गया तो उसके तहत कुछ नहीं हो पाएगा, पूरे जिस्म की हिफाजत नहीं हो पाएगी। तो पहली दुआ, अगर हम इसराफ बोलने लगे, खुद एक मौजू है, इसको हर आदमी भी जानता है अपनी जगह, खुद उसकी अक्ल कहती कि इसराफ कोई अच्छी चीज़ नहीं है बहुत सारी चीज़ें जिसमें इसराफ कहा जा सकता है कि इसराफ नहीं है, चीज़ें हैं कुछ ऐसे इसराफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसराफ इस वक्त जो है मेरा मौजू नहीं है। खाली इतना ही कि जितना अक्ल कहती भी हर इंसान की, दीन से मुताल्लिक़ न भी हो इंसान, तब भी कहते भाई फजूल खर्ची बिला वजह जो है क्यों आदमी वो अच्छा नहीं लगे। लेकिन ठीक मन की बात जहाँ आ जाती है, जी चाहे कि जहाँ बात आ जाती है, लोगों को दिखावे की बात आ जाती है, तो उसकी वजह से आदमी अंदर से मुतमईन होने लगता है कि नहीं भाई ठीक, लोग तारीफ़ कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं इसमें ऐसा और वैसा, मसलन हो सकता है अपने सुकून के लिए करने लगे, जिसको कुरान ने कहा है कि अक्सर बेशतर ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने मन को खुदा बना लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात ही को अपना माबूद बना लेते हैं। तो पहली दुआ इसराफ से रोज़गार मुझको बचा देना। और मैंने दुआ के सिलसिले में बारहा ये बात कही है कि आदमी जब दुआ करता है तो वैसी कोशिश भी करना चाहिए दुआ के मुताबिक, कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि इसराफ से बचा दो, यकीनी उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए कि मैं खुद कर तो नहीं रहा हूँ, दुआ तो कर रहा हूँ अल्लाह से, और मैं खुद ही जानता हूँ, समझता हूँ और फजल खर्ची कर रहा हूँ। कोशिश करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना होने पाए जिसकी मैंने दुआ की, दुआ के खिलाफ इक़दाम ना हो। उसके बाद दूसरी दुआ, वहस्सिन रिज़्क़ी मिन तलफ़, और परवरदिगारा मुझे जो तो रिज़्क़ तूने नवाजा है, जो मुझे रिज़्क़ मिला है, हस्सिन उसकी हिफाजत फरमा, मेरे रिज़्क़ की हिफाजत फरमा। काहे से हिफाजत फरमा? मिन तलफ़, ज़ाया होने से, बर्बादी से बचा दे। इसराफ यानी इसराफ और फजूल खर्ची खुद एक बर्बादी है, और इसके अलावा और भी बर्बादी हो सकती है, बहुत सूरत हो सकती है बर्बादी के। खुदा ने करदा चोरी ना हो जाए, खुदा ने करदा एकदम से कहीं तूफ़ान कोई चीज़ आ गई उसमें वो बह न जाए और ज़ाया ना हो जाए, मसलन इस तरह की चीज़ों के परवरदिगार उसका तलफ़ होने से बचा ले। यकीनन तलफ़ से बचाने के भी बहुत सारे रास्ते मज़हब ने बयान किए भी हैं कि इंसान बिला वजह उसको जमा किए हुए है ना, जितना जिस तरह से अपने और अपनी औलाद पे खर्च करना चाहिए वो भी खर्च नहीं कर रहा है, और होता समाज और माशरे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मुस्तहक मौजूद हों जिनका हक़ उस माल में है, वो हम दे भी नहीं रहे हैं, और जिनका हक़ इस माल में है दो तरह के हो सकते हैं, एक वाजिब है कुछ को निकाल के देना ही है, और एक नहीं, ज़रूरतमंद की ज़रूरत अपने माल से कुछ करना। वाजिब जो था वो दे दिया, निकाल दिया, लेकिन देख रहे हैं कि एक आदमी वाक़ई ज़रूरतमंद है और मेरे पास मेरा अपना माल खुद मौजूद है, ना दे। ये मासूम ने फरमाया है कि अल्लाह ने जब नवाजा है किसी चीज़ को नेमतों से, उसमें दूसरे का हक़ रखा, अगर नहीं होगा तो नेमत ज़ाया हो जाएगी, तलफ़ हो जाएगी, वह ज़ाया हो जाएगी। तो परवरदिगारा मेरे रिज़्क़ को तो तलफ़ होने से, ज़ाया होने से, बर्बाद होने से बचा ले। वफ़िर मलकती बिल बरकत फ़ी, और परवरदिगारा जो मेरी मिल्कियत है, जिसका मैं मालिक हो गया, मेरे हाथ में आ गया, असल मालिक तो तू ही है, लेकिन तूने हमको मालिक बनाया है, तो उस मेरी मिल्कियत को बरकत की वजह, बरकत से उसमें इजाफ़ा फरमा, बरकत के ज़रिए उसमें इजाफ़ा फरमा, यानी मेरी जितनी भी मिल्कियत उसमें बरकत हो। मैंने बरकत के सिलसिले में बातें कही हैं, बस एक दो जुमले से कहना चाहूँगा कि बरकत किसी चीज़ में शुमार के एतबार से या देखने के एतबार से बढ़ने का नाम, इजाफ़ा का नाम सिर्फ नहीं होता है, बल्कि जितना है उतने में मेरी जितनी ज़रूरतें हैं इत्मीनान से पूरी होती चली जाए, ये बरकत है। माल मेरी ज़रूरतें जितनी, खाने पीने की ज़रूरत हो सकती है, रहने सहने की, सब जितना मुझे अल्लाह की तरफ से माल और मिल्कियत हासिल हुआ है, मैंने मेहनत कर अल्लाह ने अता किया, लेकिन जितना भी मुझे अता हुआ, जितना भी मुझे मिले मेरे मेहनत से, मेरे पसीने से जो कुछ हासिल हुआ, वो किसी भी मौके महल पर दूसरे के सामने हाथ फैलाने का सबब न बने, ऐसा मौका आ गया और मुझे और सही के और भाई उसी से पूरा हो जाए, इत्मीनान से पूरा हो जाए, ये बरकत है ना।
ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی عدد و شمار کے اعتبار سے بہت رکھے ہو، شمار کرے تو ہو سکتا ہے وہ کروڑوں میں ہو، لیکن دو چار ایسے مواقع آ جائے کہ جہاں خرچ کا مسئلہ ہوا، معلوم ہے کہ خرچ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، اور جو جن پریشانیوں پہ ہم نے خرچ کیا وہ پریشانی باقی رہ گئی، یہ برکت کا اٹھ جانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے برکت کا مطلب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی صورتوں سے مجھے بچائے رکھے جن میں بلا وجہ وہ خرچ ہو جائے، بلکہ وہ اپنے امن کے حصار میں رکھے رہے کہ مسائل مشکلات گھرے ہی نہیں، اور میری جتنی ضرورت زندگی کے جینے کی وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی رہے، کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ووفر ملکتی، اضافہ ہو یعنی وہ پورا کرنے والا مال میری ملکیت ہو برکت کی، اس میں برکت کی وجہ سے کہ کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَصِبْ بِسَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أُنْفِقُ مِنْهُ۔ اب پروردگار جہاں کہیں بھی ظاہر ہمیشہ رہے گا نہیں، چیز ہے تو خرچ کرنے کے مواقع پائیں گے، ہم خرچ کریں گے، تو جن میں بھی میں اس کو خرچ کروں پروردگارہ تو نیک راستے کے طرف اور نیکی کی ہدایت کر کہ میں وہ اخراجات جو ہوں وہ نیکی اور خیر اچھائی میں ہوں۔ خیر اور اچھائی میں ہوتا ہے، ایک آدمی خیر اور اچھائی جانتا ہے کہ یہ ہے اور اس کے لیے ہم فلاں نیکی میں ہم خرچ کر رہے ہیں، جانتا ہے کہ بچے کا ایک یتیم ہے، ہم یتیم کے لیے خرچ کریں، نیکی کا راستہ اور اچھائی کا۔ لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں بھائی آپ ذرا توجہ کریں، ہاں پانی کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کچھ ایسا کر دیں کہ لوگوں ہے بھائی یہ بہترین خرچ میں اکیلے ہی کر رہا ہوں، ایک ہینڈ پائپ لگوا دیا، جتنے لوگ اس سے پانی کے خرچ میرا ہوا میں نے کیا، لیکن واقعاً یہ نیکی کا راستہ تھا جو خرچ ہوا ہے، کیسے نیکی میں یقیناً جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے، کہ جس کے سلسلے میں احادیث میں ہے کہ جب انسان دنیا سے اٹھتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو سارے عمل کے کام کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر اب دنیا آنکھ بند ہو، اب کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان نے کام کیا ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس سے ثواب کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ظاہر جب کوئی آدمی کچھ کرے گا تبھی تو ثواب ملے گا، مر گیا تو کچھ کرنے کا رہ نہیں گیا، ہاتھ پاؤں کام کرنے والے نہیں، لیکن ایسا کام کر کے چلا جائے کہ آدمی چلا گیا مگر اس کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یقیناً آپ کا ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس سے ثواب پہنچتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی کام کر دینا، آپ نے مسجد بنوا دی، لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، آپ نے جو ہے کچھ عوام کے لیے ایسے کام کر دیے اس سے فائدہ اٹھ رہا ہے، جیسے پانی کی مثال دی کہ ایسے لوگ پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک یہ چیز باقی رہے وہ لوگ فائدہ اس سے اٹھاتے رہیں گے، ہاں ثواب کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس کے بعد پھر مولا جو ہیں صلوات پڑھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، کہ پروردگارہ تو محمد و آل محمد اپنے درود و رحمت کو نازل فرما۔ وقفنی مؤونۃ الاکتساب، پروردگارہ جو اپنا رزق یا میرے لیے جو آدمی محنت کرتا ہے، پروردگارہ اس محنت میں مشقت سے بچائے رکھنا، پروردگارہ ہم محنت کریں، وہی بات ہوئی کہ مشقت سے، اور ایسی مشقت جس میں ذلت کا بھی سامنا کرنے پڑے، پروردگارہ اور اس سے اتنا ملتا رہے محنت کا نتیجہ ہے کہ جس سے میری ضرورت پوری ہوتی رہے، یہی تیرے طرف سے میرے لیے کفایت کا دروازہ کھلا رہے گا، میرے لیے کافی ہوتا چلا جا رہا، میں جو محنت کروں اس محنت میں تیرے کفایت کا دروازہ کھلا رہے کہ مجھے اتنا ملتا رہے کہ میری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ وارزقنی من غیر احتساب، اور پروردگارہ تو بلا حساب بھی عطا کر سکتا ہے،
یعنی بلا حساب عطا کرنا کہ آدمی کہتے بھائی آپ نے اتنے گھنٹے کام کیا، اتنے گھنٹے کے لیے اتنے ہی ملتا ہے مثلا. اور کبھی صورت ہوتی ہے کہ کام ایسا ہو جائے کہ جس کی طرف سے جزا مل گئی ہے وہ اتنا خوش ہو جائے کہ آپ گھنٹے کے حساب کیے بغیر اپنے خوشی سے دے دیں، جس کے میں کہوں اتنا ہم 4 گھنٹے محنت کرتے تھے تو اتنا نہیں ملتا تھا، اور آج جو ہے مثلا ان سے کم کیا اور اس قدر یہ بلا حساب. تو اگر اس کا حساب گھنٹے اور منٹ کے اعتبار سے نہ ہو تو میرے محنت کے نتیجے میں بلا حساب. اور یقیناً جو انسان صدق دل سے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا تو بہت سارے امور کے لیے اللہ نے کہا کہ میں بلا حساب بھی جزا دیتا ہوں. وَلَا اشْتَغِلْ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ. بہت اہم ترین دعا ہے. پروردگارا کہ تیری عبادت سے میں غافل نہ ہو جاؤں طلب رزق کی خاطر. یعنی پڑی ہوئی خالی کہ آخر شام کو ہم کھائیں گے کیا، محنت نہیں کریں گے تو کیا رہے گا، میں بچوں کی تربیت کیا کر پاؤں گا، اور یہ بوجھ ہے اور وہ بوجھ ہے، اور اس کی وجہ سے میں مسلسل محنت کر رہا ہوں، اور اس مسلسل محنت کی بنیاد پہ تیری عبادت کا ذہن میں خیال ہی نہیں آتا ہے. صرف جو ہے پریشانی یہ کہ میرے فلاں چیز بوجھ بنی ہوئی ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، بچوں کی تعلیم ہے، فلاں کا. پروردگارا اس طرح کا ماحول نہ آنے پائے، ایسے مواقع نہ آنے پائیں کہ میں تیری عبادت سے دور ہو جاؤں طلب رزق کی خاطر سے. طلب رزق کی وجہ سے تیری عبادت سے میں ایسا نہ ہونے پائے. ولا لا احتمل عسر طبعات المقصد. اور ایسا نہ ہو کہ اس جو کمانے کی خاطر سے میں نے اپنا ٹائم پہ ٹائم دیا اور اس کے جو بعد میں منفی اثرات آنے والے ہیں میں اس کا سامنا نہ کروں. دیکھیے کبھی کبھی انسان جو ہے ارے بڑا مل رہا اور آپ نے جو ہے 4 گھنٹے اور 8 گھنٹے کے بجائے جو ہے دگنا کام کر رہے ہیں زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور معلوم ہوا کہ آدمی کی زندگی کیا ہے، جمع کر رہے تو ایک دم سے اچانک موت آ گئی. اب وہ جو دوسروں کے ہاتھ میں پہنچا اس کا مصرف چونکہ انہیں محنت کر کے نہیں کمایا، بلا محنت کے جو ہے مل گیا ہے وراثت میں، ہو سکتا برائیوں میں خرچ کرے انسان دوسرا، نتیجے میں اس کے جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں میرے اوپر کہ تم نے کیا سوچ کر کے کیا تھا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. لہٰذا پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیری عبادت سے غافل ہو کر کے اس طرح سے کرنے لگوں کہ عبادت بھی چھوٹ جائے اور دوسرے جو بچ جائے میرے لیے سبب عذاب بھی نہ بن جائے. اللہم فاطلبنی بقدرتک ما اطلب. پروردگارا فاطلبنی، پروردگارا تو مجھے وہ چیز عطا کر جو میں تیری بارگاہ سے چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں. اگر میں نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ یہ چیز ہو ملے پروردگار کی بارگاہ سے، پروردگار میں گویا کہ میں کہوں پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما. وَأَجْرِنِّي بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ. اور پروردگارا میں جن چیزوں سے خوف کھاتا ہوں، ڈر لگا رہتا ہے، ستائے رہتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے تصورات سے پروردگارا تو مجھے بچائے رکھنا. پھر صلوات ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصم وجہی بالیسار. پروردگارا تو اتنا دے دے کہ میں لوگوں میں ہوتا نا کہ غربت کی وجہ سارے پاس ہے ہی کیا نہیں، پروردگار اتنا دے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں عزت رہے. ولا تبتدل جاہی بالابتار. پروردگارا انتہائی غربت کی وجہ سے جو میرے معاشرے میں عزت نہیں ہے ایسا نہ ہونے پائے، عزت نہ چلی جائے. فرقت اہل رزق کا. پروردگارا ایسا نہ ہو غربت مجھے اس منزل پر نہ لے کر کے جو تیرے کھانے جو تیرا ہی کھاتے میں اس سے مانگنے لگوں. نہیں پروردگارا مجھے اتنا دے کہ مجھے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. وسطاعتی شرار خلقک. اور پروردگارا ایسا نہ ہو کہ بدترین مخلوق کے سامنے بھی مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے، ان سے کہنا پڑے
کہ میری مدد کریں. ففتن بحمد من اعطانی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کی تعریف کرنے لگوں جن لوگوں کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور انہیں نے مجھے دے دیا، تو ان کی تعریف دینے والا بہت تو ہے، مجھے نہ ملتا رہے تو تیری ہم تو سنا رہے ہیں، ورنہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں اور دے پھر میں ان کے تعریف میں لگ جاؤں. وقتلا بدم من منعنی، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس نے نہیں دیا میں اس کی برائیوں میں لگ جاؤں، یہ ایسا آدمی اور ویسا آدمی یہ بخیل ہے نہیں دیا. مثلا انت من دونہم ولی العطاء والمنع، جبکہ پردہ دینے والا تو ہے، روکنے والا تو ہے، لہذا معبود اپنی طرف سے اتنا عطا فرما کہ کسی دوسرے کے سامنے مجھے سوال نہ کرنا پڑے. معبود جیسے ہم تیری بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ تو اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والے کو منع نہیں کرتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ممکن ہے وہ ہمارے حق میں نہ ہو، تو معبود یہ بھی تیری ہی ہدایت ہے کہ جو ہمارے حق میں نہ ہو وہ نہ ملے، ورنہ بعد میں دنیا میں اور آخرت میں بھی افسوس ہوگا. اور اس کے بعد پھر صلوات کے بعد کہو نبہنی لذکرک فی اوقات الغفلہ، جب میں غافل ہو جاؤں تو معبود تو ہی مجھے غفلت سے بیدار کر، معبود تو غفلت سے بیدار کر دے. اور غفلت سے بیداری کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی مسائل سے دو چار ہو جانا اور وہ مسئلے کی بنیاد پر اللہ کرنے پہنچنا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں ان پریشانی سے دو چار ہوا. واستعملنی بطاعتک فی ایام المحلہ، اور معبود جو تو نے زندگی کے دن دیے ہیں میں دے رہا ہوں اس میں تیری اطاعت سے دور نہ ہونے پاؤں. ونہج لی الی محبتک سبیلا سہلا، اور پروردگارا تو ایسے حالات پیدا کر کے تیری محبت دل میں باقی رہے، تیری محبت سے میں دور نہ ہونے پاؤں. اکمل لی بہا خیر الدنیا والآخرہ، اور اس محبت کی وجہ سے اس سے لگاؤ کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت بھی دونوں اچھی رہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ کافضل ما صلیت علی احد من خلقک، پروردگارا اس سے پہلے بھی اپنی مخلوقات میں جس پر بھی تو نے اپنی درود و رحمت کا نزول فرمایا اس سے بہتر محمد علیہ محمد پر درود و رحمت کا نزول فرما. وانت مصلی علی احد، یا جس بعد میں آنے والی مخلوق پر جو حمد و ثنا حمد و درود نازل فرمائے پروردگارا اس سے بہتر محمد علیہ محمد پر درود کا نزول فرما. واتنا فی الدنیا حسنہ، اور پروردگارا تو دنیا میں ہمارے لیے اچھائی عنایت فرما، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی اور خیر عنایت فرما. وقنا برحمتک عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارا ہماری اس دعا کو بحق امام سجاد علیہ السلام قبول فرما اور توفیق عنایت فرما کہ ہم ضرورتوں سے اور جو چیز تیری بارگاہ سے مانگنا اور طلب کرنا چاہیے اس سے غافل نہ ہونے پائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، والصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی، ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی الشہید کربلا، ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین، ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین، ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق
امین ثم الصلاۃ والسلام علی موسی بن جعفر الکاظم ثم الصلاۃ والسلام علی علی بن موسی الرضا ثم الصلاۃ والسلام علی محمد بن علی البقیع الجواد ثم الصلاۃ والسلام علی علی بن محمد النقی الحلیم ثم الصلاۃ والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاۃ والسلام علی حجت ابن الحسن القائم المنتظر المهدي اما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوسرا خطبہ انشاءاللہ مختصر ہی اور روایت کے مطابق یعنی میں جو کرتا چلا رہا ہوں اس کے مطابق تاریخ مناسبت ہی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ صادقین کی آمد کا مہینہ، اس لیے میں ایک آدھ دو احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین میں سے دو فرمان کو پڑھوں گا، اس لیے کہ معصوم علیہ السلام کے اقوال ہی آج ہم ان کے قول کی روشنی میں اپنی زندگی کے راستے دیکھ سکتے ہیں اور انہی قول کے انہی کے اقوال کے آئینے میں اپنے کو سنوار سکتے ہیں. دو حدیث. پہلی حدیث کے امام کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام قائم ہے. اسلام کی عمارت ٹھہری اور رکی ہوئی ہے، وہ 5 ستون ہیں. ان 5 ستونوں کا نام کیا ہے؟ الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ. پہلے ستون کا نام نماز ہے، دوسرے ستون کا نام زکوٰۃ ہے، تیسرے ستون کا نام حج ہے، چوتھے ستون کا نام روزہ اور 5ویں ستون کا نام ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. یعنی یہ ستون ہے. جب یہ ستون ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو ان قول کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ ستون بنیاد سے ہم کتنے قریب ہیں. نماز ہماری زندگی میں کس طرح کتنی ہے. نماز خالی نماز نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شکر کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور میں مجھے آنے کا موقع دیا، اور خدا نے کرتا چھوٹ جائے تو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع مجھے نہیں دیا اور میں نہیں جا سکا. خطا اور گناہ کی وجہ ہی سے ہوتی ہے. ایسی مالیات اپنے تمام اپنے عباد اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہیں، میں نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا. اللہ ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلاتا اور اتنا ہم نے عطا کیا کہ میں جا سکتا ہوں، کیوں نہیں گیا. اس لیے روزے ہیں. لیکن اس میں زرارہ کہتے ہیں جب امام ارشاد فرما رہے تھے اس قول کو تو میں نے امام سے پوچھا، سوال کیا کہ ایو شیء من ذلک افضل، اے فرزند رسول یہ بتاتے ہیں کہ ان 5 میں سے افضل ترین ستون کیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ وقال الامام علیہ السلام الولایہ، ان 5 میں سے افضل ترین ستون اور بنیاد ولایت ہے. اور وجہ بھی بیان کی، لأنہا مفتاحہن، اس لیے یہی کی ہے، یہی کنجی ہے. والوالی هو الدلیل علیہن، اور جو والی ہوتا ہے جس کی ولایت ہمیں قبول کرنی چاہیے ہمیں، اور ولایت اس کی ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہی والی جو ہے باقی 4 کی طرف ہدایت کرتا ہے. کہ اگر وہ نہ ہو تو اصل صلاۃ کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ امام نے کہا ہے کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم ہمیں دیکھتے ہو کہ ہم پڑھیں، ہم نے دیکھا یا بتایا ہے ویسے نماز پڑھو. تو یہ ولایت اہل بیت اسی لیے کہا کہ بغیر ولایت اہل بیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اصل عمل کی طرف بتانے والے یہی ہیں. اور ایک چھوٹی سی اور حدیث ہے
کہ امام علیہ السلام فرمایا نہیں، اس کے لیے منصور دوانقی، منصور دوانقی عباسی دوسرا خلیفہ ہے، اس کے منصور نے ایک مرتبہ امام سے پوچھا، سوال کیا یا باقی نام کہ اے فرزند رسول لما خلق اللہ الذباب، پروردگار عالم نے آخری مکھیاں کیوں پیدا کی؟ تو غور کیجیے گا تم، امام سے پوچھ رہے کہ بتائیں کہ اللہ نے مکھیاں کیوں پیدا کی؟ امام نے فوراً جو جواب دیا فرماتے ہیں فقال لیضل به الجبابرہ، یعنی جو متکبر ہیں، جو غرور کرتے ہیں حکومت ملنے کی وجہ سے، سلطنت ملنے کی وجہ سے، دولت ملنے کی وجہ سے غرور کرتے ہیں، ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پیدا کیا۔ منصور سے وقت کا بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ ہم نے کہا تاکہ متکبرین کی حیثیت کو سمجھا دے پروردگار عالم، اس کی حیثیت کو بتانے کے لیے، جو ایک مکھی اپنے دربار میں نہ جانے کس طرح کے پہرے لگائے ہوئے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں، مکھی ایک اس کو کہاں جس طرح کو اور وہ آکر سے تک ناک پہ بیٹھ جائے، آخر ناک پہ بیٹھ جا، وہ ناک رگڑنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس ولی برحق نے اس جابر کے منہ پر کہا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عام طور سے بھی ہے کہ کہیں تھوڑی سی جانے کے بعد غرور پیدا ہو تو سوچ لیں کہ یہ مکھی بھی اس لیے پیدا کہ تمہارے غرور کے کو توڑ دے، تمہارے غرور کو خاک میں ملا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے اور باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے قلوب میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے، اور ہماری زندگی کی آخری سانس انہیں کی محبت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا